کہ ہمارے نبی نے فرمایا ایک میرا ہے ایک اللہ کا ہے، ایک میرا ہے اور ایک اللہ کا۔ 12 مہینے میں 10 مہینے کو سائڈ پہ رکھو، 2 مہینے ہمارے نبی نے فرمایا یہ جو مہینہ ہے شعبان، ہمارے نبی نے فرمایا یہ میرا مہینہ ہے، اور آنے والا رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ بولو آنے والا رمضان، ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان شہری ورمضان شہر اللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے، اور پورا مجمع بولے رمضان کس کا؟ چلو اب دوسری بات پر میں آ رہا ہوں، ایک ساتھ میں آواز کر کے بولو گے مصطفیٰ کا دامن۔ ابھی بھی آواز نہیں آ رہی، بولو نا مصطفیٰ کا دامن۔ پورا مجمع بولے ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، ہمارے نبی بہت پیارے ہیں۔ ارے بولو نا ہمارے نبی۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو ایک واقعہ سنا دوں۔ نہیں اجازت ہے آپ کی؟ آپ اطمینان سے سنیں گے انشاءاللہ، پورے وقار کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ۔ بہت پیارا واقعہ سنا رہا ہوں، حقیقت میں آپ کا دل خوش ہو جائے گا، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا، آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہمارے نبی سے بڑھ کر کون نبی ہوگا۔ واقعہ صرف سننا، میں اس وقت کی بات سنا رہا ہوں جب ہمارے نبی کی عمر، یہ میری انگلیاں دیکھو اور آپ لوگ بولو ہمارے نبی کی عمر کتنی؟ 7 سال۔ 7 سال کا تو چھوٹا بچہ، ارے بولو 7 سال کا تو چھوٹا بچہ۔ اچھا میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب ہمارے نبی کی عمر مبارک کتنی؟ پورا مجمع سننا، ہمارے نبی کو آنکھوں میں تکلیف ہو گئی۔ کس میں تکلیف ہو گئی؟ عمر کتنی؟ ہم لوگ بولتے ہیں آنکھ آ گئی، ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ آنکھ آ گئی، جس کو آشوب چشم، اردو میں اور فارسی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ آشوب چشم، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک لال لال ہو گئی، وہ دکھنے بھی لگے، وہ جلنے بھی لگے، اس میں سے پانی کے قطرہ بھی ٹپکنے لگے۔ ہمارے نبی بہت پریشان، اور عمر کتنی ہے؟ بچپن ہے۔ اور معلوم ہے ہمارے نبی کو سرپرستی میں کون؟ دادا عبد المطلب۔ اس وقت ہمارے نبی کو سمجھانے والے اور لے کے چلنے والے دادا، اور دادا کا نام کیا ہے؟ اب تو کسی نے دادا کو کہا، کسی نے دادا کو کہا کہ تمہارے پوتے محمد، ان کی آنکھوں میں بہت تکلیف ہے، 7 سال کی عمر ہے، آنکھیں دیکھو کتنی لال ہو گئی ہے، کتنی بڑی ہو گئی ہے، اور کیسا آنکھوں میں سے پانی نکلتا ہے، کیسا قطرہ ٹپکتا ہے۔ تو دادا نے کہا میں نے بہت علاج کروایا، لیکن میرے پوتے محمد کا کوئی علاج ہوتا؟ بولو کوئی علاج ہوتا؟ تو کسی نے کیا کہا معلوم؟ یہاں مکہ، یہ مکہ ہے، یہاں کعبہ ہے، یہاں سے بہت دور جانا پڑے گا، بہت دور جاؤ گے تو ایک علاقہ آئے گا، اس کا نام ہے اوکاز۔ بولو کیا نام ہے؟ اوکاز۔ اوکاز بولے وہاں جاؤ، وہاں ایک بوڑھے میاں ملیں گے، بہت علم والا بوڑھا ملے گا، چھوٹی سی جھوپڑی ہوگی، اور وہ جھوپڑی کے اندر بوڑھا بیٹھا ہوگا، اور وہ بوڑھا صرف ایک ہی کام کرتا ہے، اللہ اللہ۔ اس زمانے میں بھی بولو کیا؟ اللہ اللہ اللہ۔ وہ بوڑھا وہ اللہ اللہ کرتا ہے، لیکن آنکھوں کا اسپیشلسٹ ہے، آنکھوں کے بارے میں اس کو بہت مہارت ہے۔ آپ اپنے پوتے کو لے کر وہاں چلے جاؤ، وہ جو بھی دوا دے گا تو آپ کے پوتے اچھے ہو جائیں گے۔ بولو ہمارے نبی کی عمر کتنی تھی؟ پورا مجمع بولا کتنی عمر تھی؟ 7 سال۔ اب دادا عبد المطلب لے کر گئے، اب دادا عبد المطلب کے پاس سواری بھی نہیں، کیسا لے کر گئے معلوم؟ کبھی اپنے پوتے محمد الرسول اللہ کو اپنے کندھوں پر بٹھا دے وے، کبھی راستے میں چلاوے، پھر کندھوں پہ بٹھاوے، پھر راستے میں چلا۔ وہ گرمی، وہ چلچلاتی گرمی، وہ آسمان بھی گرم، وہ زمین بھی گرم، اور دادا عبد المطلب چلے 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 بہت دور، پہاڑوں کو پار کر کے اوکاز پہنچ گئے۔ بولو کہاں پہنچ گئے؟ اوکاز۔ اور جو پتہ بتایا تھا نا وہاں جھوپڑی بھی ہے، اور جھوپڑی کے اندر کون بیٹھا ہوا ہے؟ وہ بوڑھے میاں بیٹھے، کیا کرتے؟ دادا عبد المطلب جب وہاں پہنچے نا تو وہ بوڑھے میاں کی جو جھوپڑی تھی نا، وہ جھوپڑی کی تھوڑی سی کھڑکی کھلی تھی، تو دادا عبد المطلب نے کھڑکی میں سے دیکھا اور کہا، وہ بوڑھے میاں کو کہا، وہ بزرگ آدمی ذرا باہر آ جاؤ، پوتے کو لے کر آیا ہوں، میرے پوتے کو لے کر آیا ہوں، میرے پوتے کو آنکھوں میں تکلیف بہت ہے، آنکھوں میں سوجن بھی ہے، آنکھوں میں دکھن بھی ہے، آنکھوں میں جلن بھی ہے، میرے پوتے کو لے کر آیا ہوں، اور سنا کہ آپ کے پاس آنکھوں کا بہت اچھا علاج ہے، تو ذرا میرے پوتے کا علاج کر لو نا۔ بات سمجھ میں آ رہی نا آپ کو؟ وہ جو اندر بوڑھے میاں تھے نا، وہ اوپر بھی دیکھنے کو تیار نہیں، وہ ایسا ہی یوں گردن جھکا کے بیٹھے۔ اب دادا بار بار، دادا عبد المطلب بار بار زور زور سے کھڑکی بجاوے، اے بھائی سنو، او بھائی سنو، ذرا باہر آؤ، او میرے پوتے کا علاج لینے آیا، اور فری میں لینے بھی آیا، میرے پر
پاس کھانا پینا سواری نہیں ہے، لیکن تمہاری فیس لے کر آیا ہوں، تم جتنی فیس بولو گے میں دے دوں گا، لیکن ایک بار باہر آ کر میرے پوتے کو دیکھو تو صحیح۔ اب بولو وہ بوڑھے میاں اٹھنے کو تیار نہیں، یوں گردن جھکا۔ کوئی وہاں سے گزر رہا تھا تو دادا عبد المطلب نے کہا یہ دروازہ نہیں کھولتے، اندر گردن جھکا کے بیٹھے۔ تو گزرنے والے نے کہا دروازہ نہیں کھولیں گے، وہ تو منت مانی ہے، کسی سے بات نہیں کریں گے۔ تو دادا عبد المطلب نے کہا کتنے دن کی منت مانی ہے؟ کہا 3 دن کی منت مانی ہے، وہ کسی سے بات نہیں کریں گے۔ تو دادا عبد المطلب نے کہا آج کون سا دن ہے؟ کہا پہلا دن ہے۔ اوہو، اس کا مطلب ہے اب کیا کرنے کا؟ آج کا دن بھی انتظار کرنے کا اور کل بھی، اور تو دادا عبد المطلب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، محمد کی طرف دیکھا۔ ہمارے نبی کی عمر کتنی تھی؟ یہ سب سننا، ہمارے نبی کی طرف دیکھ کر کہا کیا کریں گے محمد، کیا کریں گے محمد، ہمارے پاس تو کھانا بھی نہیں، سواری بھی نہیں، اتنا پانی بھی ہمارے پاس نہیں، اور یہ تو منت مان کے بیٹھے، یہ تو آج بھی نہیں باہر آئیں گے۔ بھئی اپنی جھوپڑی سے باہر آنے والے آج بھی نہیں آئیں گے، کل بھی نہیں آئیں گے، پرسوں بھی نہیں آئیں گے۔ تو دادا عبد المطلب نے کیا کہا، پوتے محمد چلو واپس چلے جائے، آئیں گے 3-4 دن کے بعد آئیں گے، چلو واپس چلے جائے۔ اس وقت ہمارے نبی کی عمر کتنی تھی؟ کیا فرمایا معلوم؟ ہم واپس نہیں جائیں گے، یہ باہر آئیں گے۔ بولو سبحان اللہ، ہم واپس نہیں جائیں گے، یہ باہر۔ تو دادا عبد المطلب نے کہا کیسے آئیں گے، وہ منت مانی ہے، منت مانی ہے، 3 دن تک بات نہیں کریں گے، باہر نہیں آئیں گے، نہ کھائیں گے نہ پیئیں گے۔ ہمارے نبی نے پھر کہا دادا فکر مت کرو، ابھی آئیں گے۔ بولو ابھی، بس اتنا ہمارے نبی نے فرمایا۔ حالانکہ عمر کتنی تھی؟ ہمارے نبی نے اتنا فرمایا، زمین میں زلزلہ آیا۔ وہ زلزلہ سمجھتے ہو کیا بولتے آپ لوگ؟ بھوکم، ارتھ کو ایک بھی بولتے اس کو، ارتھ کو ایک انگلش میں زلزلہ۔ اچھا زلزلہ پوری زمین میں نہیں آیا، صرف جھوپڑی کے نیچے ہی آیا۔ اب جب زلزلہ آئے بھائی، جب زمین ہلنے لگے تو کوئی آدمی اندر بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا رہے گا، عبادت کرتا رہے گا؟ معاف کرنا، یہ ہمارا گاؤں بہت مبارک ہے اور اللہ اس کو مبارک رکھے، آمین بولو، آمین، اللہ خوب برکت دے، بولو آمین۔ لیکن اگر ابھی یہاں زمین میں زلزلہ آوے، آپ لوگ کیا کرو گے؟ بھاگیں گے کہ نہیں؟ کوئی ادھر بھاگے گا، کوئی ادھر بھاگے گا، کوئی کہے گا بھی مولانا کیا نام ہے، نعمت اللہ نام ہے، عظمت اللہ، کوئی مفتی عظمت اللہ کو کہے گا بھاگو مت، وہ قاری احمد علی بیٹھا ہے۔ کہا قاری احمد علی تیل لینے گیا، یہاں زمین ہلتی ہے نا۔ تو زلزلہ ایسی چیز ہے کہ بھاری سے بھاری آدمی بھی کیا کرتا ہے۔ اب وہ جھوپڑی کے نیچے زلزلہ آیا، جیسا زلزلہ آیا وہ بڑے میاں کی جب جھوپڑی ہلنے لگی وہ کھڑے ہوئے اور زور سے دروازہ پٹک کے کھولا اور باہر آ کر کہا کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، کیا ہو گیا۔ دادا عبد المطلب باہر ہی کھڑے، دیکھا کچھ نہیں ہوا، منت تو ٹوٹ گئی کیونکہ وہ کھڑے ہو کے باہر آ گئے، بات چیت بھی کر لی۔ تو یہ سر پہ ہاتھ رکھ کر کہا کچھ نہیں ہوا۔ تو دادا عبد المطلب نے کہا نا یہاں تو کچھ نہیں ہوا۔ تو کہا میری جو کہا تمہاری جھوپڑی ہلتی تھی، تمہاری جھوپڑی کے نیچے زمین ہلتی تھی، باقی یہاں کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو وہ بوڑھے میاں باہر نکلے، کہا آئے کیوں؟ تو وہ تو بہت سمجھدار تھے بوڑھے میاں۔ دادا عبد المطلب نے کہا پوتے کو لے کر آیا ہوں۔ جیسے وہ بوڑھے میاں نے کہا کہاں ہے پوتا آپ کا؟ تو ہمارے نبی وہیں بیٹھے تھے۔ کہا یہ میرے پوتے کا نام کیا ہے؟ کہا محمد۔ تو وہ بوڑھے میاں یوں دیکھے، دیکھنے کے بعد کہا بچہ یتیم ہے، بچہ، کیونکہ ہم نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے یہ وہ بچہ ہے جو آگے چل کر نبیوں کا نبی بننے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور کہا کہ یہ یتیم ہے۔ تو دادا عبد المطلب پہلے تو کہنا نہیں چاہتے تھے کہ یتیم ہے، لیکن جب وہ سامنے والے نے کہہ دیا تو کہا یہ یتیم ہے، ان کے ابا اللہ کو پیارے ہو گئے اور میں دادا ہوں، میرا نام عبد المطلب ہے، میں کعبے کا متولی ہوں، کعبے کا ٹرسٹی ہوں، کعبے کا ذمہ دار ہوں، اور تمہاری پوری فیس لے کر آیا ہوں تم کو میرے پوتے کی آنکھوں کا علاج کرنا۔ پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی یتیم تھے کہ نہیں تھے؟ تھوڑی آواز نہیں آ رہی، بولو یتیم تھے کہ نہیں تھے؟ میرے ساتھ میں پڑھو نا، اللہ نے فرمایا الم یجدک یتیما ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے آپ کو یتیم بنایا ہے. اور وہ بوڑھے میاں نے بھی کہا کہ میں نے غور سے دیکھا یہ بچہ نہیں ہے, نبیوں کا نبی بننے والا, اور اس کا نام محمد ہے اور یہ یتیم ہے. دادا عبد المطلب نے کہا سب بات بعد میں, ہم تو یہاں آنکھ کے علاج کے لیے آئے. بولو کس کے لیے آئے؟ سب باتیں بعد میں کریں گے بھائی. جیسے میں یہاں گاؤں میں آیا, اب کوئی میرے کو بتاوے کہ گاؤں میں ایسا ہے, گاؤں میں ویسا ہے, گاؤں میں ادھر ہے, گاؤں میں ادھر ہے, میں کیا کہوں گا بھائی 2-4 گھنٹے کے لیے آیا ہوں, بیان کے لیے آیا ہوں, میں اپنی بات کروں گا, اس کے بعد واپس چلا جاؤں گا. بھائی ایسا ہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو وہاں بھی دادا عبد المطلب نے کہا سب بات بعد میں, پہلے میرے پوتے کی آنکھوں میں تکلیف ہے, اور سنا کہ آپ آئی اسپیشلسٹ ہو, آپ کو آنکھوں کا علاج کرنے آتا ہے, آپ میرے پوتے کا علاج کرے. سننا ہم کو کچھ اتنا اچھا لگتا. وہ بوڑھے میاں نے کیا کہا معلوم؟ کن کا علاج کرنا ہے؟ کن کا علاج کرنا ہے؟ بولو کن کا کرنا ہے؟ محمد. عمر کتنی؟ تو بوڑھے میاں نے کہا محمد کا علاج تو محمد کے پاس ہے. بولو سبحان اللہ. محمد کا علاج تو دادا عبد المطلب نے کہا کیسی باتیں کرتے ہو, اگر ان کا علاج ان کے پاس ہوتا تو میں اتنا دور سے آتا, کندھے پہ بٹھا کے لاتا, یہ گرمی کے اندر آتا اور آ کر تمہارا دروازہ کھٹکھٹاتا, تمہاری کھڑکی میں سے تم کو منت سماجت کرتا. ارے میں کچھ نہیں کرتا, تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ تو اس نے کہا کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم, یہ محمد ہے, ان کا علاج ان کے پاس ہے. تو دادا عبد المطلب نے کہا میرے کو سمجھ میں نہیں آتا, میرے پوتے کی عمر 7 سال کی ہے, تم کہتے ہو کہ ان کا علاج ان کے پاس ہے, تو کیا کہا معلوم؟ اور دادا عبد المطلب نے ہمارے نبی کون؟ محمد الرسول اللہ. عمر کتنی؟ وہ بوڑھے میاں نے ہمارے نبی کو بلایا اور یوں کہا اپنی ہتھیلی ایسے کرو. ہمارے نبی نے ایسے کر دی. بھائی ہمارے نبی کا مبارک ہاتھ, ہمارے نبی 7 سال کی عمر, ایسے ہتھیلی کی. اور وہ بوڑھے میاں کیا کہتے معلوم؟ اپنا تھوک اس میں نکالو, ہتھیلی میں. کیا نکالو؟ اپنا تھوک, جس کو لعاب مبارک کہتے ہیں. عربی میں کیا کہیں گے؟ لعاب مبارک, تھوک مبارک. دادا عبد المطلب نے کہا کوئی ٹیسٹنگ ہوگا بھائی, جیسے ڈاکٹر لوگ ٹیسٹ کرتے ہیں نا, کبھی بلڈ کا ٹیسٹ ہوتا ہے, کبھی تو کچھ ٹیسٹنگ ہوگا. تو دادا عبد المطلب نے کہا محمد اپنا تھوک ہتھیلی پہ رکھو, جیسا ڈاکٹر بولتے ہیں ویسا کرو. تو ہمارے نبی نے اپنا تھوک مبارک, دیکھو یوں اپنا تھوک مبارک اپنی ہتھیلی پر, جیسے ہتھیلی پہ رکھا وہ بوڑھے میاں آگے بڑھے, اپنا ہاتھ نبی محمد کے ہاتھ پر رکھا اور سارا تھوک لے لیا اور لے کے اپنے چہرے پہ ملنے لگے اور کہنے لگے نبیوں کے نبی کا تھوک میرے چہرے پر آ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. دادا عبد المطلب کا چہرے کا رنگ بدلا. کہا میں اس کے لیے نہیں آیا کہ آپ میرے پوتے کا تھوک اپنے منہ پر رکھو, میں آنکھوں کے علاج کے واسطے آیا ہوں. تو بوڑھے میاں نے کہا محمد کا علاج محمد کے پاس ہی ہے. تو دادا عبد المطلب نے کہا میری کو آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی. تو بولے کام کرو, ان کو پھر بولو اپنی ہتھیلی رکھے. اب ہمارے نبی نے پھر ہتھیلی رکھی. کہا ان کو بولو پھر اپنا تھوک مبارک اس میں رکھے. ہمارے نبی نے اپنا تھوک مبارک اس میں رکھا. وہ بوڑھے میاں جیسا انتظار کرتے تھے جلدی سے تھوک لے لیا اور پورے اپنے بدن پہ رگڑنے لگے اور کہنے لگے واہ کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم, جو سارے نبیوں کا نبی بننے والا ہے, اس کا تھوک مبارک میرے بدن پر آ گیا. بولو سبحان اللہ. اب دادا عبد المطلب کہنے لگے میں یہاں کھڑے رہوں کہ چلا جاؤں؟ میں علاج کے پوتے کے آنکھوں کے علاج کے واسطے آیا ہوں, اور تم یہ ہاتھ میں تھوک لیتے ہو اور تم تمہارے چہرے پر ملتے ہو, تمہارے بدن پر ملتے ہو. کہا ایک آخری مرتبہ ان کو کہو نا اپنا ہاتھ رکھے. تو دادا عبد المطلب نے کہا پھر لے لو گے؟ کہا نہیں اب نہیں لوں گا, ان کو کہو. تو ہمارے نبی نے پھر اپنی ہتھیلی مبارک اپنا تھوک مبارک رکھا. وہ کیا کہا معلوم؟ بوڑھے میاں نے کہا انہی کو کہو کہ دونوں ہتھیلی کو ملے. بیچ میں کیا ہے؟ بیچ میں کیا رکھا ہوا ہے؟ تھوک مبارک. کا ان کو کہو ہتھیلی ملے اور اپنی آنکھ پہ مل دے ہوئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 7 سال, اس طرح ہتھیلی ملتے رہے. کہا اپنی آنکھوں پہ ملو. وہ دادا عبد المطلب بھی حیران ہو گئے, بلکہ آسمان کے فرشتے بھی حیران ہو گئے. اور دادا عبد المطلب نے کہا کعبہ کے پیدا کرنے والے کی قسم, میرے محمد نے جن کی عمر 7 سال ہے اپنی دونوں ہتھیلی مبارک کو رگڑا اور تھوک مبارک کو لے کر اپنی آنکھوں پر رکھا. میں نے دیکھا ایسا لگا میرے محمد کو کبھی تکلیف ہوئی نہیں تھی آنکھوں کو. میرے محمد کو کبھی آنکھوں کی تکلیف. یہ کیا کمال کس کا تھا؟ یہ نبی کے نہیں نبی کے تھوک مبارک کا کمال تھا. حالانکہ تھوک ہم لوگوں کو پسند, بھائی آپ نے دیکھا ہوگا, آپ کے یہاں معلوم نہیں, باقی کلکتہ شہر میں ہوگا, بہت دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے تھوکنا منع ہے.
آپ کے گاؤں میں بھی کہیں لکھا ہوا ہے اسکول گول کی دیوار پہ تو معلوم نہیں کیا لکھتے, تھوکنا. ہم انڈیا والے بہت ہوشیار ہیں, جہاں بھی لکھا ہوگا نا تھوکنا منع ہے, ہم منع کو کاٹ دیتے. اب کیا ہے, اور پھر پورا پاؤں منہ میں گٹکا, تمباکو, پان, اور پھر کر کے تھوکتا. بولتا کس کا باپ کیا اکھاڑ لے گا, یا تو لکھنا ہے کہ تھوکنا ہے. میرے دوستو, تھوک کو لوگ پسند کرتے, نہیں بولو نا پسند کرتے. آپ بولو تو جلدی ایک واقعہ سنا دو, واقعہ سنا دو جلدی سے, وہی ہمارے نبی کا تھوک مبارک واقعہ سنا دو. اب جو لوگ عمرہ کرنے گئے ہوں گے یقیناً انہوں نے احد میدان دیکھا ہوگا. احد پہاڑ 18 کلومیٹر کا پہاڑ, ساتھ میں بولو کون سا پہاڑ. جب ہمارے نبی کو سب کو وہاں بلانا تھا احد کے میدان میں, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, ہمارے نبی نے اعلان فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. ہمارے نبی نے اعلان فرمایا آؤ احد میدان میں آؤ, احد میدان میں آؤ. اے گاؤں والوں, کیا نام ہے گاؤں کا, نام کیا ہے؟ انچل گڑھیا, جو بھی نام ہوئے, ایک بات میری سننا. جب ہمارے نبی نے سب کو احد میدان میں جمع کیا نا, ایک صحابی تھے جن کا نام تھا رفاعہ. بولو کیا نام؟ یہ نام ہمارے گاؤں میں کسی کا نہیں ہوگا, بلکہ کلکتہ میں بھی بہت مشکل سے نام ملے گا. بولو کیا نام؟ رفاعہ. ساتھ میں بولو آر سے رفاعہ. ان کو کیا ہوا معلوم, احد میدان میں آنکھ میں تیر لگا, آنکھ میں تیر, اور اتنا خطرناک تیر لگا کہ آنکھ باہر آ گئی. بولو آنکھ. حضرت رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بولو ان کی آنکھ, وہ اپنے ہاتھ میں آنکھ لیے, یہاں سے خون کا ریلا بہتا ہے, ہاتھ میں آنکھ ہے, اور وہ ڈھونڈ رہے اللہ کے رسول کا ہے, اللہ کے رسول کا ہے. احد میدان میں میرے نبی کا, میرے نبی کا ہے. کسی نے کہا وہ پہاڑ کے پاس ہمارے نبی ہے. یہ گئے اور جا کر کہا اللہ کے رسول میری آنکھ باہر آ گئی, یہ خون بہتا ہے, بہت تکلیف ہوتی ہے, بہت دکھتا ہے. اللہ کے رسول میرے, معلوم کیا ہوا, ہمارے نبی نے ایک صحابی کو کہا ان کا خون صاف کر دو. خون جیسے صاف کیا, ہمارے نبی نے اپنا لعاب مبارک یعنی کیا, تھوک مبارک لیا, ان کی آنکھ کے اوپر یوں مل دیا, اور جو ہاتھ میں آنکھ تھی نا اس کے پیچھے بھی یوں کر کے تھوک مبارک لگا دیا. اس کے بعد ہمارے نبی نے اپنے ہاتھ سے یوں آنکھ کو فٹ کر دیا. او ہو, رفاع کہتے ہیں میرے پیدا کرنے والے کی قسم, جو آنکھ میں کبھی تیر لگا نہیں تھا اس میں تکلیف ہوتی تھی, لیکن یہ آنکھ میں مجھے کبھی تکلیف نہیں ہوتی. سبحان یہ اللہ. آنکھ میری دکھتی تھی مگر اس آنکھ میں مجھے کبھی دکھن نہیں ہوئی. اور کہا جب میں آنکھوں کو ایک آنکھ بند کرتا تھا یہ آنکھ سے اتنا دور نظر نہیں آتا تھا جتنا اس آنکھ سے دور نظر آتا تھا جو میرے نبی کے تھوک مبارک سے تیار ہوئی تھی. میرے دوستو, آپ کو بتانا یہ ہے کہ جب نبی کا, میں کس کا کمال بتا رہا ہوں, نبی کے, جب نبی کا تھوک مبارک اتنا اچھا ہوگا. اے میرے پیار, ناراض تو نہیں نا آپ لوگ, نبی کا کیا میں بتا رہا ہوں, تھوک مبارک. اور آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ کو یہ سوال ہوگا کہ ہمارے نبی کا تھوک مبارک میں اتنا کمال کیوں. بھائی سوال ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے نبی کے تھوک مبارک میں اتنا کمال کیوں؟ تو اللہ نے فرمایا, ٹائم ہے نا آپ کے پاس؟ نہیں ہے تو میں بند کر دوں بات, ہے نا ٹائم ہے نا, میں 3 باتیں کروں گا. دوسری بات پر وہ, پہلی بات لا الہ, دوسری بات مصطفیٰ کا دامن, آواز نہیں آ رہی, بولو مصطفیٰ کا دامن. میں آپ کو جو بات بتا رہا ہوں ہمارے نبی کا کیا بتا رہا ہوں میں, میرے یہ گاؤں والوں, پھر میں نام بھول گیا کوئی بات نہیں, لیکن میرے کو بھائی لکھ کے دے دو نا, بات ختم ہو گئے بھائی. یہ جو گاؤں کا بہت مبارک گاؤں ہے, اللہ اچھا رکھے, بولو آمین, بولو آمین. لیکن ہمارے نبی کا تھوک مبارک کیسا تیار ہوا معلوم, اللہ نے جنت میں نہریں تیار کی. بولو اللہ نے جنت میں بہت نہر, بولو جنت میں نہر, پانی کی نہر, ساتھ میں بولو سبحان اللہ, دودھ کی نہر, بولو سبحان اللہ, شہد کی نہر, بولو سبحان اللہ, شراب کی نہر, بولو سبحان اللہ. جنت میں بہت ساری نہریں, بولو سبحان اللہ. لیکن آج پورا گاؤں سمجھ لو, میری ماں بہنیں بھی یاد کرو گے تو بہت اچھا لگے گا, جنت میں نہریں بہت ہے, بولو جنت میں نہریں, لیکن بڑی بڑی نہریں 3, بڑی بڑی نہریں کتنی, 3. اور پہلی نہر کا نام ہے معین, بولو کیا نام ہے, نہیں ایسے نہیں, سب یاد کریں گے ساتھ میں, بولو پہلی نہر کا نام کیا ہے, معین. اللہ نے
نے فرمایا بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ. ہو گئی نا پہلی نہر، کیا نام؟ معین. اچھا دوسری نہر کا نام ہے سلسبیل. بولو کیا نام؟ سلسبیل. اللہ نے فرمایا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سلسبیلا. کتنی نہر ہو گئی؟ دو. پہلی معین، دوسری اور تیسری نہر جو سب سے بڑی جنت کی نہر ہے اس کا نام ہے رحیق. بولو کیا نام ہے؟ رحیق. اللہ نے فرمایا یسقون من رحیق مختوم ختامه مسک وفی ذلك فلیتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنیم عینا یشرب بها المقربون. اب پورا مجمع بولے گا جنت میں بڑی بڑی نہریں. چلو نام یاد نہیں ہو تو کوئی بات نہیں، اتنا تو یاد ہے نا جنت میں بڑی بڑی نہریں. پہلی نہر کا نام معین، دوسری نہر کا نام سلسبیل، تیسری نہر کا نام رحیق. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میں نے جب میرے نبی کو پیدا فرمایا، اللہ فرماتے میں نے جب محمد کو پیدا فرمایا، آپ کا تھوک مبارک، آپ کا لعاب مبارک، آپ کا پسینہ مبارک اگر میں نے تیار کیا تو 3 جنت کی نہروں سے تیار کیا. یعنی ہمارے نبی کے منہ سے جو تھوک مبارک نکلے یا ہمارے نبی کے ماتھے مبارک پر جو پسینہ آئے، دنیا کہے کہ پسینہ آئے، دنیا کہے کہ تھوک ہے، حقیقت میں تھوک نہیں ہے اور وہ پسینہ نہیں ہے، وہ جنت کی 3 نہروں کا پانی ہے. بولو سبحان اللہ. اب بول دو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی، آواز سے بولو نا، ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. ایک بات میرا ساتھ دو گے؟ نہیں ساتھ دو گے، میرا ساتھ دو گے؟ ہمارے نبی وہ کام کرتے ہیں جو کوئی نہ کر سکے. بولو کوئی کر سکا؟ کوئی بالی ووڈ والا، کوئی ہالی ووڈ والا، کوئی کرکٹر؟ کیونکہ ہم لوگوں کو بالی ووڈ ہالی ووڈ بہت پسند ہے نا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے کپڑے، ہمارے سر کے بال، ہماری اسٹائل، ہمارا اٹھنا بیٹھنا. کسی کو دیکھا ہوگا آپ نے گاؤں کے اندر، حالانکہ چھوٹا موٹا گاؤں لیکن ماشاءاللہ لوگ ایسے تگڑے مضبوط ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں میں وہ بائک پر بیٹھتا ہے اور بائک پر بیٹھنے کے بعد ایسا زور کا بریک مارتا ہے اور اس کے بعد میں یوں پوڑی کا کھولتا ہے، کھاتا ہے. کیا کھاتا ہے؟ کیا کھاتا ہے؟ گٹکا، تمباکو. کھانے کے بعد بھی سدھرتا نہیں ہے، حالانکہ منہ چھوٹا ہو جاتا ہے. بولو منہ پھر بھی کھاتا رہتا ہے. کیسا کھائے گا؟ من ایک ہاتھ سے دروازہ کھولے گا، دوسرے ہاتھ سے انٹر ہو جائے گا. بولو ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کینسر کی بیماری اور معلوم نہیں کیا کیا بیماریاں. اللہ حفاظت فرمائے. لیکن پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. اچھا ہمارے نبی نے جو معجزہ بتایا، جو عقل کے خلاف ہمارے نبی نے بڑی بڑی چیزیں بتائی، کوئی بالی ووڈ والا بتا سکتا؟ کوئی ہالی ووڈ والا بتا سکتا؟ میں ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں، پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی وہ نبی. بولتے جاؤ نا، ہمارے نبی وہ نبی، وہ نبی، وہ نبی، وہ نبی، وہ نبی. پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی. کیوں نہیں بول رہے آپ لوگ؟ ایسا لگ رہا ہے سب کا نکاح قبول کروانے آیا میں یہاں پہ. ساتھ میں بولو نا، بولو ہمارے نبی وہ نبی. بولو ہمارے نبی وہ نبی، وہ نبی، وہ نبی، وہ نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی، اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی، ہمارا نبی وہ نبی. اللہ کی قسم انگلی مبارک سے اشارہ کرے، انگلی مبارک سے اشارہ کرے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے، آدھا ادھر ہو جائے. بولو آدھا. کر سکتا کوئی؟ نہیں بولو نا، کر سکتا ہے. معلوم ہے ایک دن میرے کو روشن بھائی نام ہے، ایک دن میرے کو معلوم نہیں کیا ہوا، جوان تھا میں، میری عمر اس وقت 24-25 سال کی تھی. ابھی تو 50 پار کر گیا. 24-25 سال کی عمر، بالکل جوان تھا. آپ لوگوں کو بھی ہنسنا آئے گا. معلوم نہیں میں ٹیریس پر بیٹھا تھا. ٹیریس سمجھتے ہو نا؟ کیا بولتے آپ لوگ؟ چھت، اگاسی. ٹیریس پر بیٹھا تھا. میری بیوی بھی بازو میں بیٹھی تھی. میری بیوی، ٹینشن مت لو، میری بیوی بازو میں بیٹھی تھی اور آسمان پہ چاند. بولا آسمان پہ. تو میں نے یوں کیا، چاند کو یوں کیا، میرے کو ایسا اس کے ٹکڑے ہو جائیں گے. ہوئے؟ آپ کو خبر ملی کہ قاری احمد علی نے کیا؟ نہیں ہوئے. بولو ہوئے؟ تو میں نے 2 انگلیوں سے کیا، پھر بھی ہوئے
پھر میں نے دونوں ہاتھوں سے یوں کیا ہے ٹکڑے ہو جانا ٹکڑے ہو جانا. بولو ہو گئے. میری بیوی بازو میں بیٹھی میرے کو بولتی کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا وہ میرے نبی نے اشارہ کیا تو 2 ٹکڑے ہو گئے. میں تو دونوں ہاتھ کرتا ہوں تو بھی ٹکڑے نہیں ہوتے. میری بیوی غصے میں چلی گئی. بولو غصے میں چلی نہیں گئی مطلب ماں کے گھر نہیں گئی, گھر میں چلی گئی. اور میرے کو لگا میری بیوی غصے ہوئی برابر ہوئی, کیونکہ میری بیوی سوچتی تھی بازو میں چاند بیٹھا ہے تو اوپر کا تو چاند کے ساتھ مگج ماری کرتا ہے. میں بازو میں بیوی بیٹھی ہے اور تو اوپر. لیکن معلوم ہے میں نے چاند کو پوچھا, چاند نے ایسے تو جواب نہیں دیا لیکن میرے دل میں جواب آیا. چاند نے کہا ہم تمہارے ہاتھوں سے ٹکڑے نہیں ہوتے, ہم تو ان کے ہاتھوں سے ہوتے ہیں جن کا اللہ نے ہم کو غلام بنایا ہے. بولو چاند بھی مصطفیٰ کا غلام ہے. بولو چاند بھی مصطفیٰ کا. اور ایک بات اور بتا دو, ہمارے نبی وہ نبی اللہ کی قسم, ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی اللہ کی قسم, ہمارے نبی وہ نبی رات کا اندھیرا. بولو رات کا اندھیرا, اتنا اندھیرا کچھ نظر نہیں آوے لیکن ہمارے نبی ایک جگہ کھڑے ہوئے اور کیا ہوا, ہمارے نبی نے انگلی مبارک سے اشارہ کیا, پھر دوسری مرتبہ انگلی مبارک سے اشارہ کیا, پھر تیسری مرتبہ ہمارے نبی نے انگلی مبارک سے اشارہ کیا. سارے صحابہ فرماتے ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. سبحان اللہ. سورج ڈوب گیا, رات کو ہمارے نبی کے اشارے پر واپس آیا. میرے پیارو سورج بھی مصطفیٰ کا غلام, چاند بھی مصطفیٰ کا غلام, اور ہم بھی مصطفیٰ کے. اور ہمارے نبی کے تھوک مبارک سے بڑھ کر ایک جواب میرے کو دے تو بات ختم کرتا ہوں. جب نبی کا تھوک مبارک اتنا پیارا ہے تو قسم کھا کر بولو نبی کا چہرہ کتنا پیارا ہوگا. ارے ہوگا کہ نہیں ہوگا, ہاں یا نہ بولو. جب نبی کا تھوک مبارک اتنا پیارا ہے کہ جنت کے نہروں سے تیار ہوا تھوک مبارک, ہمارے نبی کے پیشانی پر آنے والا پسینہ وہ جنت کے نہروں سے تیار ہوا. جب نبی کا تھوک اتنا مبارک ہے تو قسم کھا کر بولو نبی کا چہرہ کتنا مبارک ہوگا.